मैंने कोई 100 गज का फासला तय किया होगा कि वही फिएट कार मेरे पास आकर ठहर गई और उन साहब ने खालिस टकसाली उर्दू में मुखातिब किया, कहाँ जाइएगा हजरत, आइए मैं आपको पहुंचाए देता हूँ। मैंने शुक्रिया अदा किया और गाड़ी का दरवाजा खोलकर पैसेंजर सीट पर बैठ गया। उसके साथ ही गाड़ी वहां से चल पड़ी। मैं उसकी तरफ से गुफ्तगू के आगाज का मुंतजिर था, मगर मुझे लगा कि वो कुछ उलझन में मुब्तला है। बिलाखिर वो चंद लम्हे मेरे चेहरे का जायजा लेने के बाद मोहतात लहजे में बोला, आप मुझे बिल्कुल वहीं मिले हैं जहां मुझे बताया गया था। आपने वैसा ही फ्लैट हैट पहन रखा है, मगर आपकी शक्ल सूरत उससे मुख्तलिफ है जो मुझे बताई गई थी। उसकी बात सुनकर मुझे बेख्तियार हंसी आ गई। उसने हल्का सा कहकहा लगाकर कहा, अच्छा तो आप इसलिए तजब्जुब का शिकार हैं। अच्छा पहले मुझे अपना नाम बताइए जिससे मैं आपसे मुखातिब हो सकूं। वो मेरी हंसी से झेंप सा गया था। फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, मेरा असल नाम शमशाद भट्ट है, मगर यहाँ मेरी पहचान जगदीश भट्ट है और मैं कश्मीर से बेदखल किए जाने वाले हिंदू पनाहगीर के तौर पर यहाँ क़याम पजीर हूँ। मैंने कहा, बहुत खूब भैया। तो मेरे मोहतरम शमशाद भट्ट भाई, जिस तरह आप जगदीश बने हुए हैं उसी तरह मैंने राकेश की शनाख्त इख्तियार कर रखी है। मैंने इस वक्त आरजी मेकअप कर रखा है। मेरी बात सुनकर वो कुछ चौंका और फिर मुझे गौर से देखकर सिर्फ इतना कहा, कमाल है यार, तुम तो बिल्कुल मेरे हम उम्र लग रहे हो, जबकि नईम भाई के मुताबिक तो तुम नौजवान आदमी हो। उसकी बात सुनकर मैं चौंका, कौन नईम भाई? क्या आपको अख्तर खान साहब ने नहीं भेजा? मेरी बात सुनकर शमशाद भट्ट ने नफी में सर हिलाकर कहा, तुम्हारे जाने के बाद यहाँ बहुत हलचल मची थी भाई। खुफिया के इंस्पेक्टर लक्ष्मण निरोला की हलाकत की तहकीकात के नताइज की आड़ में हिंदुस्तानी हुकूमत ने अख्तर खान साहब और सिफारत खाने के एक और सीनियर एहलकार को सिफारतकारी के मनाफी सरगर्मियों का मुर्तकिब करार देकर नापसंदीदा शख्सियत करार दिया और 24 घंटे में हिंदुस्तान छोड़ने का हुक्म दे दिया। उन्हें बहुत अफरा तफरी में वतन रवाना होना पड़ा था। उनकी सारी जिम्मेदारियां अब नईम इकबाल अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने ही मुझे भेजा है। उसकी फराहम करदा इत्तला मेरे लिए अफसोसनाक थी, मगर दिल को एक इत्मीनान भी मिला। यहाँ के खुफिया इदारों बल्कि सिक्योरिटी से मुताल्लिक तमाम अहलकार खान साहब की जान के दुश्मन बन चुके थे। लक्ष्मण निरोला की हलाकत का भी उन्होंने खान साहब ही को बराह रास्त जिम्मेदार ठहराया था। वो किसी भी वक्त उन पर एक बार फिर जानलेवा हमला कर सकते थे। मैंने धीमे लहजे में कहा, अख्तर खान साहब ने वतन के लिए अपनी जान दाव पर लगाकर खिदमात अंजाम दी थी, हत्ता कि हमेशा के लिए माजूर हो गए, मगर शायद अब उनका दुश्मनों के निशाने पर मुसलसल रहना मुनासिब भी नहीं था। अफसोस बस इतना है कि हमारे हम वतनों को कभी उस गुमनाम मुजाहिद के सर हथेली पर रख कर अंजाम दिए गए कारनामों का पता नहीं चलेगा। शमशाद भट्ट ने कहा, ऐसे वतनजादों को नामुनमूद की वैसे भी कहाँ परवाह होती है भाई। अब यही देख लो, नईम इकबाल ने भी तो खान साहब पर गुजरने वाली कयामत से पूरी तरह बाखबर होने के बावजूद सर हथेली पर रख कर दुश्मनों के भट्ट में खिदमात अंजाम देने की जिम्मेदारी कबूल की है। मैंने संजीदा लहजे में कहा, इसमें कोई शक नहीं है। खैर ये बताएं कि नईम इकबाल को मेरे पैगाम भेजने के तरीके का कैसे पता चला? शमशाद भट्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, जाहिर है अख्तर खान साहब ने ही रुखसत होने से पहले उन्हें बाखबर किया होगा। वैसे भी नईम इकबाल साहब के मुताबिक तुम्हारे कारनामों पर तमाम मुतल्लिका अफराद आपस में वक्तन फवक्तन बातें करते रहते थे और ये दीवार पर तहरीर शुदा पैगाम को भी सबका इल्म है। अलबत्ता कल वाला पैगाम नईम इकबाल ने खुद देखा था। मैंने कदरे हैरानी से कहा, अच्छा तो उन्होंने कल ही वो पैगाम देख लिया था? मगर मैं तो कल भी कुतुब मीनार के पास उसी जगह मौजूद था। शमशाद भट्ट ने नर्म लहजे में कहा, उन्होंने वो पैगाम तो जरूर देख लिया था, मगर मुझे तुमसे मिलने की जिम्मेदारी सौंपने के लिए उन्हें रात का इंतजार करना पड़ा। तुम समझ सकते हो कि अब मामलात पहले से बहुत ज्यादा कठिन हो चुके हैं। सिफारत खाने से मुताल्लिक तमाम अमले की इंतहाई कड़ी निगरानी की जाती है। ऐसी किसी भी सरगर्मी के लिए गैर मामूली एहतियात से काम लेना पड़ता है। मैंने संजीदा लहजे में कहा, मैं बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूँ शमशाद भाई, क्या आप भी सिफारत खाने में होते हैं? उसने जवाब में नफी में सर हिलाया, बोला, हालात इस कदर कठिन होने के बाद हिकमत अमली में तब्दीली की गई है। अब कोई भी मुतल्लिका अहलकार बराह रास्त किसी ऐसी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेता जो बराह रास्त महकमा खुफिया की गिरफ्त में आ सके। अब नई हिकमत अमली के तहत अपने मुंतखब करदा ऐसे अफराद से काम लिया जाता है जिनका सिफारत खाने से दूर का भी ताल्लुक नहीं होता और वो मेरी तरह हर लिहाज से इसी मुल्क के शहरी होते हैं। उसके साथ ही हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं होती जिसकी बुनियाद पर खुफिया वाले हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकें। हमारे साथ इसी तरह इंतहाई राजदारी से राब्ता करके इस तरह की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इस दौरान में गाड़ी दरियाए जमुना का पुल पार कर चुकी थी और जहां तक मुझे याद था हम अब दिल्ली के इंतहाई गुंजानाबाद इलाके लक्ष्मी नगर में दाखिल होने वाले थे। तभी शमशाद भट्ट ने उसी संजीदा लहजे में कहा,
ہر گزرتے دن کے ساتھ دونوں ملکوں میں کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ ہندوستانی حکومت کے جارحانہ عزائم ہیں۔ کانگریسی پارٹی کو ہندو قوم پرستی کے نام پر سیاست چمکانے والی بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے سخت چیلنج درپیش ہے، اور اپنی سب سے خطرناک سیاسی حریف پارٹی کو شکست دینے کے لیے کانگریس پارٹی بھی اب پاکستان کے خلاف جنگی جنون کو ہوا دے رہی ہے، جس کا مرکزی کردار اب اندرا گاندھی ہے۔ میں نے اس کی بات سن کر اس بات میں سر ہلایا اور کہا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں شمشاد بھائی، لیکن کیا آپ مجھے اب نعیم اقبال صاحب کے پاس لے جا رہے ہیں؟ میری بات سن کر اس نے نفی میں سر ہلایا، بولا، میں آپ کو سلیم پور میں اپنے ٹھکانے پر لے جا رہا ہوں۔ میں نے بتایا نا کہ اب نگرانی بہت زیادہ سخت ہے، ان سے اب اسی صورت میں آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے جب ایسا کرنا حد درجے ناگزیر ہو۔ آپ اپنا پیغام لکھ کر میرے حوالے کر دیں، اگر اس بیگ میں ان کے لیے کچھ ہے تو اسے بھی میرے حوالے کر دیں، میں ان تک پہنچا دوں گا، پھر وہ مناسب سمجھیں گے تو ملاقات کا کوئی محفوظ طریقہ نکالا جائے گا۔ اس کی بات سن کر میں نے گہرا سانس لیا، کہا، ان کو بتانے کے لیے تو میرے پاس بہت کچھ ہے بھائی، چلے میں تحریری شکل میں آپ کے حوالے کر دوں، آپ اسے اس بیگ سمیت نعیم خان صاحب کے پاس پہنچا دینا۔ شمشاد بٹ نے ہاں میں گردن ہلائی اور گنجان آباد علاقے کی پرہجوم سڑکوں پر احتیاط سے گاڑی چلانے پر توجہ مرکوز کر دی۔ شاید وہ جان بوجھ کر مجھ سے پوچھنے سے گریز کر رہا تھا کہ میں کیا کچھ کر کے یہاں پہنچا ہوں، یا پھر وہ میرے بارے میں صرف سرسری معلومات رکھتا تھا، لہٰذا میں نے زیادہ تفصیل سے بات کرنے سے گریز کرنے کا فیصلہ کیا۔ کچھ دیر بعد گاڑی سڑک چھوڑ کر ایک خاصی کشادہ گلی میں داخل ہو گئی اور کوئی 50 گز فاصلہ طے کر کے رک گئی۔ شمشاد بٹ کے پیچھے پیچھے میں ایک بھاری کواڑوں والے دروازے کے پاس پہنچا، جس میں جدید طرز کا مضبوط قفل لگا ہوا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے شمشاد بٹ نے جیب سے کنجی نکال کر قفل کھولا۔ دروازہ کھلنے پر اس نے دیوار پر دائیں طرف نصب بجلی کے بورڈ پر موجود بٹن دبایا، اس کے ساتھ ہی ایک برقی قمقمہ روشن ہو گیا۔ تب مجھے پتہ چلا کہ سامنے ایک چوڑا سا زینہ اوپر جا رہا ہے۔ میں شمشاد کی پیروی میں سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ہم دونوں زینے کے اوپری سرے پر پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ ایک چھت دار برآمدے میں کھلتا ہے۔ ایک اور قمقمہ روشن ہونے پر مجھے ایک طرف 2 کمرے دکھائی دیے، جبکہ برآمدے کے دوسرے کونے پر بھی 2 نسبتاً چھوٹے دروازے دکھائی دیے جو اس وقت کھلے تھے، البتہ کمروں کے دروازے مقفل تھے۔ شمشاد نے ایک کمرے کا قفل کھول کر قمقمہ روشن کیا تو ایک آراستہ پیراستہ کشادہ کمرہ میرے سامنے تھا، جس میں آخری دیوار کے ساتھ 2 مسہریاں بچھی ہوئی تھی، جبکہ فرش پر ایک سے دوسری دیوار تک دبیز دری بچھی ہوئی تھی، جس پر چاندنی اور 3-4 گاؤ تکیے بھی رکھے نظر آ رہے تھے۔ اس دوران میں شمشاد بٹ چھت کا پنکھا چلا چکا تھا، جس سے کمرے میں خوشگوار ٹھنڈک پھیل گئی تھی۔ تاہم کونے میں بچھی متعلقی میز پر رکھا سیاہ رنگ کا ٹیلی فون میری توجہ کا اصل مرکز بن گیا۔ شمشاد بٹ نے مجھے فرشی نشست پر بیٹھنے کی دعوت دی، مگر میں سیدھا متعلقی میز کے پاس جا کھڑا ہوا اور ٹیلی فون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، اس سے ڈائریکٹ کال مل جاتی ہے یا درمیان میں ایکسچینج والوں سے نمبر لینا پڑتا ہے؟ شمشاد بٹ نے جواب میں فخریہ لہجے میں کہا، ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے بھائی، دلی ہی نہیں ہندوستان کے کسی بھی شہر کا نمبر ملا سکتے ہیں۔ میں نے کہا، یہ تو بہت فائدہ مند سہولت ہے۔ اچھا تم یہ بتاؤ کہ نعیم اقبال صاحب کے نام چٹھی لکھنے کے لیے کوئی قلم کاغذ مل سکیں گے؟ میری بات سن کر شمشاد بٹ نے جواب دینے کی بجائے میز کی دراز کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اپنا کینوس بیگ شمشاد بٹ کے حوالے کر دیا اور کرسی سنبھال کر میز کے سامنے بیٹھ گیا اور پھر دراز کھولی۔ وہاں واقعی کئی طرح کے قلم اور پینسلیں موجود تھیں، جبکہ کاغذ کے 2 دستے بھی سلیقے سے رکھے ہوئے تھے۔ میں نے بے دریغ ایک پکی پینسل اور کئی بڑے صفحات نکال لیے۔ وہیں دراز ہی سے مجھے حساب کتاب کا ایک بڑا سا بہی کھاتا دکھائی دینے والی ایک مجلد کتاب بھی مل گئی۔ شمشاد بٹ اس دوران میں میرا بیگ ایک الماری میں مقفل کر چکا تھا۔ مجھے اپنی رویداد لکھنے پر آمادہ پا کر اس نے کہا، آپ یہاں اطمینان سے قلم چلائیں، تب تک میں آپ کے لیے اچھا سا کھانا لے کر آتا ہوں۔ میں نے پینسل کاغذ سے ہٹا کر اس کی طرف دیکھا، کیا بازار سے کھانا لائیں گے بھیا؟ اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور پھر بولا، یہاں سے کچھ ہی دور شادرہ روڈ پر بہت اچھا مسلم توام خانہ ہے، وہاں کا قورمہ اور مٹن بریانی کھائیں گے تو مزہ جائے گا۔ میں نے اس کی بات سن کر نفی میں سر ہلایا۔ اس نے حیرانی سے میری طرف دیکھا تو میں نے کہا، جب تک میرا پیغام اس بیگ سمیت نعیم اقبال صاحب تک نہیں پہنچ جاتا، ہمیں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس سے میری یہاں آمد یا موجودگی کا راز کھلنے کا معمولی سا بھی اندیشہ ہو۔ اگر ممکن ہو تو گھر میں ہی کچھ پکا لیں، بے شک انڈوں کا خاگینہ۔ اس نے میری بات کاٹ کر کہا، میں دم آلو بہت اچھے بناتا ہوں، جلدی بھی پک جائیں گے، روٹی بھی بنا لیتا ہوں۔ میں نے کہا، بہت خوب، تو اپنے باورچی خانے کا رخ کریں، کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے کھانا تیار کرنے تک میں بھی اپنا محبت نامہ مکمل کر لوں۔ وہ مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے اپنی توجہ لکھنے پر مرکوز کر دی۔
कुछ गौर करके मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इफ्तिखार महमूद साहब की इजाजत से बम्बई छोड़कर गुजरात की तरफ रवानगी से अपनी दास्तान शुरू करूं। वहां तक का अहवाल तो इफ्तिखार महमूद के जरिए मुतल्लिका हुकाम तक पहुंच ही गया होगा। वैसे भी असल अहमियत तो उन नादिर बेशकीमत बल्कि अनमोल अशिया और मालूमात की थी जो जान जोखों में डालकर निकाल कर लाया था। मैंने पहले मुख्तसर लेकिन जामे अंदाज में अपनी कारगुजारियां लिखने का सोचा था, मगर फिर अंदाजा हुआ कि तफसीलात में जाए बगैर वजाहत से सब कुछ समझाना मुश्किल होगा। इसलिए जो तहरीर 2-3 सफ़हात में मुकम्मल होने का इरादा किया था वो तवील होती गई। हत्ता कि शमशाद बट खाना तैयार करके ले आया। वो मेरी तवक्को से बढ़कर माहिर तबाख साबित हुआ, मगर मेरा जहन अपनी ज़ेर रकम रुदाद पर मरकूज था, लिहाजा जल्दी जल्दी पेट भर कर फिर मुताल्ले की मेज पर जा बैठा। मैं बेशक अपनी तरफ से हद्दुल इम्कान सब कुछ तफसील से लिख रहा था, ताहम मैंने जानबूझकर बहुत से ऐसे मामलात दरमियान से गोल कर दिए जो मुझे डांट पड़वा सकते थे। मैं अपनी कारगुजारी का मुसविदा लिख कर फारिग हुआ तो रात का दूसरा पहर अपने इख्तिताम की तरफ गामजन था। इस दौरान में शमशाद मुझे बहुत ही लजीज कश्मीरी चाय और उम्दा कॉफी पिला चुका था। मुझे कुर्सी से उठता देखकर उसने गोया सुकून का सांस लिया और फिर मेरे हाथ में मौजूद कागज का पलंदा देखकर बोला, भैया एक बात कहूँ, तुम तो मुझे सीक्रेट एजेंट की बजाय कोई नॉवल निगार लगते हो। लिखने बैठते हो तो सर उठाकर इधर उधर देखने की जहमत नहीं करते। उसकी बात सुनकर मैंने कहा लगाया और फिर अपनी ऑपरेशन रिपोर्ट कैनवस बैग में मुंतकिल करके बिस्तर का रुख किया। कई घंटे मुसलसल एक ही जगह जमकर बैठे रहने के बाद मेरे जिस्म का आराम का मुतालिबा बेजा नहीं था। ताहम लेटने के बाद भी नींद के कोई आसार न थे। मैंने देखा कि शमशाद बट भी सोने की बजाय बीड़ी के कश लगा रहा है। मैंने ये वक्त उससे कुछ ज़िमनी सवाल पूछने और उसके बारे में मजीद जानने के लिए मुनासिब समझा। ये अलग बात कि मुझे यकीन नहीं था कि वो मुझे अपने बारे में सब कुछ खुलकर बताएगा। राज़दारी बरकरार रखना बहरहाल उसके फराइज में शामिल होगा। मैंने एक बेजरर सवाल से इब्तिदा की। कहा, शमशाद भाई, आपका जरिया माश क्या है? मेरा मतलब है। उसने मेरी बात काटते हुए कहा, मेरा कागज का होलसेल का कारोबार है भैया। मेरे पास हिंदुस्तान की सबसे पुरानी कागज साज कंपनी बंगाल पेपर मिल्स की सेल्स एजेंसी है। मेरी दुकान रोशनपुरा सदर बाजार में है, जबकि गोदाम इसी फ्लैट के नीचे वाक़ है। मैंने महज गुफ्तगू बराए गुफ्तगू के अंदाज में पूछा, आप ये कारोबार कब से कर रहे हैं शमशाद भाई? मेरी बात सुनकर वो कुछ देर तक कुछ न बोला। फिर उसने गंभीर से लहजे में कहा, ये पेपर एजेंसी 1 साल पहले खरीद कर मेरे हवाले की गई है। मेरे गिनती के जानने वाले मेरे बारे में ये जानते हैं कि मैं राजकोट में किताबों के व्यापार का काम छोड़कर यहाँ मुंतकिल हुआ हूँ, जबकि हकीकत यह है कि मैं जम्मू की जेल में 12 साल बेकसूर कैद रहने के बाद 1.5 साल पहले रिहा हुआ था और बांदीपुरा में मुकीम अपने घर वालों के पास वापस जाकर उनके लिए मुश्किलात खड़ी करने की बजाय मैं रिहाई के फौरन बाद चुपचाप दिल्ली चला आया। इतना कहकर वो खामोश हो गया। मैं उससे मजीद पूछना चाहता था, मगर बात मुकम्मल करते करते उसके लहजे में इतना गम और अजियत दर आई थी कि मुझे समझने में कोई मुश्किल पेश न आई कि वो बहुत ही तकलीफ दे सानहे का जिक्र कर रहा है। मैंने उसे जज्बाती तौर पर संभलने की मोहलत देना मुनासिब समझा। मुझे यकीन था कि अगर उसे मजीद कुछ बताना हुआ तो मेरे पूछे बगैर भी बता देगा। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। शमशाद ने कोई 5 मिनट तवील खामोशी के बाद गंभीर लहजे में कहा, मेरी जवानी के इतने सुनहरे साल जेल की काल कोठरी की नजर हो गए। मेरे अपनों से मेरा ताल्लुक हमेशा के लिए टूट गया। इस सानहे पर मैं जितना गमजदा हूँ कम है, मगर अब मुझे ये भी यकीन हो चला है कि मुझे वादिये कश्मीर के मजलूम लोगों से बेवफाई की सजा मिली है। ये कहते कहते उसकी आवाज फर्ते गम और जज्बात से भारी हो गई और वो खामोश हो गया। मगर उसके आखिरी जुमले ने मेरे जहन में तजस्सुस की आंधी चला दी। मैं ज्यादा देर सब्र न कर सका और उससे पूछने पर मजबूर हो गया। कहा, मैं आपकी इस बात का मतलब नहीं समझ सका शमशाद भाई। आपने अपने कश्मीरी भाइयों से कौन सी बेवफाई की थी? शमशाद बट कुछ देर गोया अपने जज्बात पर काबू पाने और अल्फाज तरतीब देने के लिए खामोश रहा। फिर कदरे पजमुर्दा से लहजे में बोला, मैं दुरुस्त कह रहा हूँ भाई। मैंने ही नहीं, मेरे जैसे दीगर अनगिनत कश्मीरियों ने शेख अब्दुल्लाह और उसके हम ख्याल कश्मीरी सियासतदानों के नजरिए की पैरवी की गलती की थी और अपनी उस संगीन गलती के नतीजे में अपने और अपने हमवतन कश्मीरियों के लिए हिंदुस्तान के तसल्लुत से मुकम्मल आजादी का सुनहरा मौका गंवा दिया था। ये अलग बात है कि मुझे ये हिमाकत कुछ और ही तरह बहुत महंगी पड़ी। मुझे अब उसकी बात कुछ समझ में आ रही थी, मगर मुझे उसका जाती अलमिया जानने से ज्यादा दिलचस्पी थी। लिहाजा मैंने पूछ लिया, अच्छा तो आप शेख अब्दुल्लाह की नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे? उसने कदरे पुरजोश लहजे में कहा, सिर्फ हिस्सा नहीं था भाई, मैं एक तरह से शेख अब्दुल्ला का बॉडीगार्ड भी था। 1946 में जब उसे महाराजा हरि सिंह के खिलाफ कश्मीर छोड़ दो तहरीक चलाने के बायस कैद कर दिया गया था, तो मैंने उसकी रिहाई के लिए अपने कॉलेज के साथियों के साथ दर्जनों मुजाहिरों में शिरकत की और डोगरा फौज की लाठियों और ठुड्डे भी खाए। ये कहकर वो कुछ सोचने लगा।
میں نے اس کے بولنے کا انتظار مناسب سمجھا۔ بالآخر وہ بولا، اس زمانے میں ہمیں شیخ عبداللہ ہی اپنی قوم کا نجات دہندہ لگتا تھا، کیونکہ وہ پچھلے 30 سال سے کسی نہ کسی کشمیری کو مہاراجہ ہری سنگھ کے چنگل سے چھڑانے کے لیے جد و جہد کر رہا تھا۔ وہ کبھی انگریز سرکار کے سامنے مطالبات پیش کرتا تو کبھی گاندھی اور نہرو سے سیاسی مدد کا طلبگار ہوتا، مگر ہمیں اتنی سمجھ نہیں تھی کہ وہ ہمیں آہستہ آہستہ مہاراجہ ہری سنگھ اور انگریزوں کی غلامی سے چھڑا کر ایک نئی غلامی سے دوچار کرنے والا ہے، ایسی غلامی کے جس سے جان چھڑانے میں کئی نسلیں خرچ ہو جائیں گی اور کتنے لاکھ جوان آزادی کی جنگ کی بھینٹ چڑھ جائیں گے۔ میں نے کچھ دیر اس کے بولنے کا انتظار کیا اور پھر سنجیدہ لہجے میں پوچھا، مجھے کشمیر کی انڈیا میں غیر منصفانہ شمولیت کے بارے میں کافی معلومات ہیں۔ کشمیر کو انڈیا کی غلامی میں دینے میں مرکزی کردار کا پھل شیخ عبداللہ نے وزارت عظمیٰ کی شکل میں کھایا ہے اور اب بھی وقتاً فوقتاً دعوے دار بن کر سامنے آتا رہتا ہے، مگر اس کا حامی ہونے کے باوجود آپ کو کیوں جیل کی ہوا کھانی پڑی، وہ بھی اتنے برسوں پر محیط؟ میرا سوال سن کر شمشاد بٹ نے ایک گہرا سانس لیا اور پھر قدرے توقف کے بعد دھیمے لہجے میں بولا، پہلے مجھے تھوڑا پس منظر بتانے کی اجازت دیں۔ آپ کو شاید پتا ہو، انڈیا کے بٹوارے سے پہلے کے 2 سال کشمیر میں کتنی افراتفری کا دور تھا، جہاں باقی ملک میں کانگریس اور مسلم لیگ ہندوستان اور پاکستان بنا کر قابض ہونے کے لیے زور لگا رہی تھی۔ جموں و کشمیر میں عجیب ہڑبانگ مچی ہوئی تھی۔ سری نگر اور مظفر آباد اور ملحقہ علاقوں میں مسلمانوں کی 90% سے زیادہ فیصلہ کن اکثریت تھی، جبکہ جموں کے خطے میں دونوں قومیں لگ بھگ مساوی آبادی رکھتی تھیں۔ ادھر لداخ کی طرف بدھ مذہب کے پیروکار اکثریت میں تھے تو ملحقہ بلتستان اور گلگت ایجنسی میں مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ شمشاد بٹ نے غالباً یہ بھانپنے کے لیے میری طرف دیکھا کہ میں اس کی بات سمجھ بھی رہا ہوں یا نہیں۔ میں نے اپنے انہماک کے اظہار کے لیے اس بات میں سر ہلایا تو اس نے کہا، توجہ کے لیے شکریہ۔ تو میں بتا رہا تھا کہ کشمیر کے خطے میں بڑی عجیب کشمکش تھی۔ باقی ہندوستان ہندو اور مسلمان اکثریتی علاقوں کی بنیاد پر تقسیم ہو رہا تھا، مگر اپنے ہندو ہونے کی وجہ سے مہاراجہ ہری سنگھ ہندوستان سے الحاق کے ارادے باندھ رہا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب نیشنل کانفرنس اور اس کے سربراہ شیخ عبداللہ کا کردار مرکزی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ اگر وہ مسلمان اکثریت کی نمائندگی کرتے ہوئے پاکستان سے الحاق کی وکالت کرتا تو مہاراجہ ہری سنگھ کے لیے ہندوستان سے الحاق کا فیصلہ مشکل ہو جاتا۔ اس نازک موڑ پر شیخ عبداللہ نے مسلمان اکثریتی آبادی کی مرضی کے خلاف سیکولر سیاست کا نعرہ لگا کر کانگریس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، جس سے کشمیر کے ہمیشہ کے لیے غلام بننے کی راہ ہموار ہو گئی۔ میں نے شمشاد بٹ کی تائید میں سر ہلایا۔ اس نے قدرے توقف کے بعد بات آگے بڑھائی، بولا، اس وقت تک میں بھی شیخ عبداللہ کے حمایتیوں میں شامل تھا، مگر جب ہمیں اطلاعات ملی کہ شیخ عبداللہ نے مسلم لیگ کے سربراہ قائد اعظم کی طرف سے کشمیر کے مستقبل پر مذاکرات کی دعوت مسترد کر دی ہے تو پہلی بار ہم جیسے نئی نسل کے سیاسی سوچ رکھنے والے نوجوانوں میں بے چینی کی لہر پیدا ہوئی اور ہم نے مختلف وفود کی شکل میں شیخ عبداللہ سے ملاقاتیں کی، مگر ان دنوں شیخ عبداللہ پر نہرو کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا، جس نے اس کی گرفتاری کے دنوں میں وکیل بن کر رہائی دلانے کی بھی کوششیں کی تھی۔ میں نے دیکھا بات جیسے جیسے آگے بڑھ رہی تھی شمشاد بٹ کے چہرے پر اداسی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ خاموش ہوا تو میں نے کہا، مجھے آگے کا کافی احوال معلوم ہے بھائی۔ مہاراجہ ہری سنگھ کا لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور کانگریس کے ساتھ سازش کر کے کشمیر کو زبردستی انڈیا کا حصہ بنانا اور پھر شیخ عبداللہ کو اس کی قوم فروشی کا معاوضہ ریاست کشمیر کا وزیر اعظم بنا کر دینا۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے ساتھ جو سانحہ ہوا اس کا کیا سبب تھا؟ شمشاد بٹ نے میری بات سن کر ہاں میں گردن ہلائی اور کہا، حقیقت یہ ہے کہ شیخ عبداللہ کی سیاست سے بدل ہو کر میں نے پہلے ہی کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ کشمیر کے انڈیا کے الحاق اور شیخ عبداللہ کے وزیر اعظم بننے کے بعد تو میں نے سیاست پر ہی لعنت بھیجنے کا فیصلہ کیا اور اپنے قالینوں کی خرید و فروخت کے خاندانی کاروبار میں لگ گیا، مگر مجھے اس وقت تک بالکل پتہ نہیں تھا کہ اس دوران میں باندی پورہ میں اپنی دکان چلانے والا میرا اکلوتا بھائی ارشاد بٹ پاکستان کے ساتھ الحاق کے لیے سرگرداں ایک گروپ کا سرگردہ رہنما بن چکا ہے۔ اس نے شاید شیخ عبداللہ سے میری رفاقت کی وجہ سے مجھ سے یہ بات چھپائے رکھی تھی، مگر ایک مرتبہ میں اچانک بغیر اطلاع کے باندی پورہ میں اس کے گھر پہنچا تو اس کا پول کھل گیا۔ شمشاد بٹ کے لہجے میں اداسی مزید بڑھ گئی تھی۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے بات آگے بڑھائی، بولا، میں نے اس کے ساتھیوں کے رخصت ہونے کے بعد ارشاد کو سخت سست کہا اور اسے اس راستے سے پلٹنے پر قائل کرنے کی کوشش کی۔ وہ پہلے تو میری بات مان گیا، مگر اگلے 3 دن جو میں نے اس کے ساتھ گزارے ان میں اس نے رفتہ رفتہ خود مجھے اپنے موقف کے حق میں قائل کر لیا کہ شیخ عبداللہ جیسے کٹ پتلی وزیر اعظم کے تحت متعصب ہندو کانگریسی حکومت کی غلامی مہاراجہ ہری سنگھ کی غلامی سے بھی بدتر ہے۔ لہٰذا جب میں سری نگر واپس لوٹا تو میری سوچ کا انداز کافی بدل چکا تھا۔ شمشاد بٹ نے سر جھٹکا اور پھر بات آگے بڑھائی،
بولا میں نظریاتی طور پر بے شک اپنے بھائی سے متفق ہو چکا تھا، مگر میں کسی عملی سرگرمی سے بہرحال دور تھا، مگر میری یہ لا تعلقی کام نہ سکی۔ ایک روز پولیس مجھے اچانک میری دکان سے گرفتار کر کے لے گئی۔ آگے پولیس ہیڈ کوارٹر میں کسی ایس پی ڈی ایس پی کی بجائے ایک بریگیڈیئر میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے چھوٹتے ہی کہا کہ آرمی انٹیلیجنس کے مطابق میں علیحدگی پسند مسلح گروپ کا حصہ ہوں۔ میں نے اس کا دعویٰ جھٹلایا، مگر اس نے میری ایک نہ سنی اور دھمکی دی کہ میں نے سری نگر میں سرگرم اپنے ساتھیوں کے نام پتے نہ بتائے تو وہ میرا بہت برا حشر کرے گا۔ مجھے کچھ معلوم ہوتا تبھی میں کچھ بتاتا نہ۔ مجھے ان دونوں نے 10 دن قید میں شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔ بالآخر جب کچھ نہ اگلوا سکے تو بہت بری حالت میں ایک جگہ پھینک گئے۔ لوگوں نے مجھے پہچان کر کسی نہ کسی طرح گھر پہنچایا تو اس ہولناک خبر نے میرا استقبال کیا کہ گلمرگ میں میرا چھوٹا بھائی ارشاد 4 دن پہلے فوج کے ہاتھوں شہید ہو گیا ہے۔ یہاں پہنچ کر شمشاد بٹ کی آواز بری طرح بھرا گئی، مگر اس نے کسی نہ کسی طرح خود کو سنبھال لیا اور نمالود لہجے میں بات آگے بڑھائی۔ بولا میری حالت ایسی نہ تھی کہ میں باندی پورا کا رخ کرتا۔ پتہ چلا کہ بھارتی فوجیوں نے کسی کو اس کے کفن دفن یا نماز جنازہ کی اجازت نہیں دی اور اسے قریبی جنگل میں خود ہی دفن کر دیا۔ یہ سن کر میرا صدمہ غصے میں بدلنے لگا۔ اب مجھے خود سے کی جانے والی زیادتی کا بھی پہلے سے کہیں زیادہ شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ پھر ایک روز میری دکان پر آنے والے ایک گاہک نے رازداری سے بتایا کہ وہ میرے بھائی ارشاد کا ہم نظریہ ساتھی ہیں، جو بھارتی فوج کی طرف سے اس پر ڈھائے جانے والے مظالم کا چشمدید گواہ بھی تھا۔ اتنا کہتے کہتے شمشاد بٹ کی آواز جذبات سے رند گئی۔ اسے خود پر قابو پانے کا موقع دینے کے لیے میں نے خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، اب سوچتا ہوں تو خود پر طیش آ جاتا ہے، صرف اس لیے نہیں کہ مجھ پر ظلم اور میرے بھائی کا بہیمانہ قتل ہوا تھا، بلکہ اس لیے کہ اتنا ستم برداشت کرنے کے باوجود میں نے اپنے شہید بھائی کا راستہ اپنانے کی بجائے قانونی طور پر انصاف حاصل کرنے کی کوشش کی۔ میں نے نئے وزیر اعظم بنے شیخ عبداللہ سے فریاد کرنے کے لیے ملاقات کی سرتوڑ کوشش کی، مگر وہ سری نگر میں کم اور دلی میں زیادہ پایا جاتا تھا۔ بالآخر میں کسی نہ کسی طرح اس کے نائب بخشی غلام محمد سے ملنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے میری بات بظاہر ہمدردی سے سنی اور مجھے انصاف دلانے کا وعدہ کیا۔ مجھے اس وقت شمشاد بٹ کی بات بالکل احمقانہ لگی۔ اپنے مجاہد بھائی کے برعکس وہ تو خالص بنیا ثابت ہوا تھا۔ تاہم میں نے جلد بازی میں کوئی نتیجہ اخذ کر کے رد عمل ظاہر کرنے کی بجائے اس کے مزید بات کرنے کا انتظار مناسب سمجھا۔ کچھ ٹھہر کر اس نے کہا، سچ بات تو یہ ہے بھائی کہ میں نے بخشی غلام محمد کی بات پر اعتبار کر لیا تھا، مگر مجھے اپنی یہ حماقت بہت مہنگی پڑی۔ اس ملاقات سے دوسرے ہی دن مجھے دکان سے واپس گھر جاتے ہوئے سادہ لباس پولیس اہلکاروں نے اٹھا لیا اور آنکھوں پر پٹی باندھ کر بریگیڈ ہیڈ کوارٹر جموں پہنچا دیا۔ اس کے بعد مجھ پر تشدد بھری تفتیش کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ شمشاد بٹ کچھ ثانیوں کے لیے خاموش ہوا، پھر بولا، میرے پاس انہیں بتانے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، لہٰذا انہوں نے 15ویں دن میرے پاس سے 2 درجن دستی بموں کی برآمدگی کا مقدمہ قائم کر کے سزا دلوا دی۔ مجھے 3 سال کی قید ہوئی تھی، مگر ان ظالموں نے مجھے سزا پوری ہونے کے باوجود رہا نہ کیا اور پہلے جموں اور بڈگام کی جیل میں بند کر دیا اور مجھے تقریباً ہمیشہ کے لیے بھول گئے۔ لگ بھگ 2 سال پہلے بڈگام جیل میں اچانک طاعون سے ملتی جلتی ایک بیماری پھیل گئی، جس کی زد میں آ کر میں بھی ہسپتال جا پہنچا۔ وہاں انچارج ایک اللہ کا خوف رکھنے والا بندہ تھا۔ اس نے ریکارڈ سے پتہ لگا لیا کہ میں پورے 9 سال سے غیر قانونی طور پر قید ہوں، تو اس نے زور لگا کر مجھے رہا کروا دیا۔ میں شمشاد بٹ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ خان صاحب اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیسے رابطے میں آیا، مگر میری خواہش تھی کہ آگے کی بات بھی وہ خود ہی بتائے، مگر جب اس نے اس موضوع پر بات آگے نہ بڑھائی تو میں خاموش ہو گیا۔ ہو سکتا ہے وہ مزید کچھ وقت ساتھ گزارنے کے بعد خود ہی سب کچھ اگل دیتا۔ کمرے میں کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ مجھے شک تھا کہ وہ میرے اس سوال کا جواب ٹال جائے گا، مگر میں نے پھر بھی پوچھ لیا، شمشاد صاحب، اگر بتانا مناسب سمجھیں تو میں جاننا چاہوں گا کہ یہ بیگ اور میرا بیگ نعیم اقبال تک پہنچانے کے لیے آپ کون سا راستہ اختیار کریں گے؟ خلاف توقع وہ جواب میں ہنس پڑا اور پھر بولا، ایسے کاموں کی انجام دہی کے لیے نعیم اقبال کا اپنا الگ ہی سٹائل ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے کاغذ کی ہول سیل شاپ کے علاوہ دریا گنج کے علاقے میں کتابوں کی ایک کافی بڑی دکان بھی کھول رکھی ہے۔ ہمیں کل ملاقات کرنا ہے تو میں شام ہوتے ہی اس دکان پر چلا جاؤں گا۔ وہ کتابیں پڑھنے اور خریدنے کے شوقین کی حیثیت سے مشہور ہیں، لہٰذا وہ اپنے ڈرائیور سمیت خفیہ کے کم از کم 2 ایجنٹوں کی نگرانی میں میری دکان پر پہنچیں گے اور پھر رات تک وہیں کتابیں کھنگالتے اور خریدتے رہیں گے۔ واپسی پر کتابوں سے بھرا گتے کا ایک بکسا ان کے ساتھ ہوگا، جس میں یہ بیگ اور آپ کا پیغام پہلے ہی سے پوشیدہ کیا جا چکا ہوگا۔ اس دوران میں دونوں ایجنٹ تھک ہار کر زندگی سے بیزار ہو چکے ہوں گے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ بکسا بھی نعیم صاحب اپنے ڈرائیور کے ذریعے اپنی لائبریری میں پہنچوائیں گے۔
یہ کہہ کر شمشاد بٹ نے قہقہہ لگایا۔ میں نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ کچھ دیر آپس میں مزید گپ شپ لگانے کے بعد شمشاد بٹ خاموش ہو گیا۔ میں نے بھی سونے کے ارادے سے آنکھیں بند کر لیں۔